بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے اور یہاں خوشحالی کا موسم جلد آئے۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں؟ پاکستان میں کرونا کے مریضوں کی تعداد چین سے بھی بڑھ گئی ہے۔ چین میں تو متاثرین کی تعداد 23,022 ہے، لیکن پاکستان میں اس وقت جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو پاکستان میں اس وقت کرونا کے رجسٹرڈ متاثرین کی تعداد 85,264 ہو چکی ہے۔ اور پاکستان میں تیزی سے کرونا کیوں پھیلا ہے، کیا وجوہات ہیں، کس نے کوتاہی کی ہے، عوام کی ذمہ داری کیا تھی، حکومت کی ذمہ داری کیا تھی، یا سارے ہی بری ذمہ ہیں اور اس کو اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی اور وبا سمجھ کے جان چھڑانے کی کوشش کی جائے، ساری صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ پھر سٹیل مل سے 9,350 ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ماضی میں اس مل کو چلانے کے لیے موجودہ حکمران کیا کہتے رہے ہیں اور اس صورتحال کا بھی جائزہ لیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں کو گولڈن ہینڈ شیک دیا جا رہا ہے ان کا مستقبل کیا ہے، اور جب بے روزگاری بڑھ رہی ہے اس میں اور ملک کی پروڈکشن کی جو صورتحال ہے ان تمام تناظر میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور دنیا کا کون سا ملک ہے جو یہاں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آ رہا ہے۔ پھر ٹڈی دل نے 53 اضلاع میں کسانوں کی فصلیں اجاڑ دی ہیں۔ مہنگائی اور کرونا کے شکار عوام جو ہیں ٹڈی دل کی وجہ سے کس طرح پریشانی کا شکار ہیں، حکومت کیا کر رہی ہے اور کیا کرنا چاہیے، اور جو ہونا چاہیے اس میں سے کیا کچھ نہیں ہو رہا، ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ پھر وزیر اعظم عمران خان اور پاک فوج کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ اور کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے بھی بھارت کے ممکنہ فالس فلیگ آپریشن کا اندیشہ ظاہر کرتے ہوئے بھارت کو متنبہ کیا ہے، خبردار کیا ہے کہ ایسی غلطی مت کرنا، اس کے بڑے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ لیکن مظہر برلاس صاحب، سب سے پہلے کرونا، ہم نے کوشش کی کیونکہ لوگ پہلے ہی کرونا سے بہت زیادہ متاثر ہیں، اور ہم نے اپنے بہت سارے پروگرامز میں اسے اوائڈ اس لیے کیا کہ لوگ 24 گھنٹے کرونا سن کے ذہنی اذیت کا بھی شکار ہو چکے ہیں۔ اور لوگوں نے یہ ایک سروے بھی آیا ہے، آپ کو پتہ ہے کل پرسوں، کہ لوگوں نے اس کرونا کی اتنی زیادہ کوریج اور خبروں کی وجہ سے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا، اپنے گھریلو امور نمٹائے۔ یہ سروے کی رپورٹ ہے۔ لیکن آج ہمیں اس کرونا کو اس لیے موضوع بحث بنانا پڑ گیا ہے کہ بھائی جان، وہ چین جہاں سے یہ کام پوری دنیا میں گیا، جس پہ پھبتیاں کستا رہا ٹرمپ، آج ہم اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ ایک تو یہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے جی، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا، ہمارے حکومتی اداروں کو سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا، اور لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا۔ ایسے ہی اب ظاہر ہے، جیسا آپ نے فرمایا کہ چین جہاں سے یہ ابتدا ہوئی تھی وہاں سے بھی زیادہ مریض ہمارے ہاں ہو گئے ہیں۔ جی، مجھے یاد ہے انہی پروگراموں میں میں کوئی 2-2.5 ماہ پہلے کہا کرتا تھا کہ یہ مریض لاکھوں میں جائیں گے، ایسے ہی ہے۔ اور امریکی ماہرین نے کہا کہ دنیا میں 3 سے 4 کروڑ افراد ہلاک ہوں گے۔ درست ہے۔ اچھا، جو میرے اپنے حساب کتاب والے بندے تھے انہوں نے کہا کہ کوئی کروڑ سے 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ، یعنی کروڑ سے 1.5 کروڑ افراد دنیا بھر میں ہلاک ہوں گے، ٹھیک ہے، اور پاکستان میں بھی یہ پھیلے گا۔ صحیح ہے۔ اسی طرح انڈیا کا بتایا تھا کہ جناب والا وہاں جو جے پور میں چیئر قائم ہے ایک اسٹرالوجی کی، انہوں نے مودی کو بتایا ہے کہ 20 لاکھ بندے جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اچھا، ہم نے اس کو سیریس نہیں لیا پہلے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو لوگ، دیکھیے ہمارے پاس کرونا چین سے نہیں آیا تھا، یہ چینیوں کی مہربانی۔ چینی صدر شی پنگ نے ہمارے پرائم منسٹر کو بتایا کہ جناب والا ہم نے دنیا ساری کے لوگ واپس بھجوا دیے ہیں، جی جی، لیکن آپ کے اسٹوڈنٹس یا لوگ واپس نہیں بھجوا رہے۔ اچھا، آپ کو یاد ہے کہ عدالت میں بھی لوگ گئے اور والدین بڑے احتجاج کرتے رہے، لیکن چین نے ہمارے ساتھ یہ نیکی کی کہ چین نے ہمارے بندوں کو ادھر ہی رکھا اور یہاں نہیں آنے دیا۔ اب ہمارے پاس جو یہ وائرس آیا، اس میں ایران ہے،
سعودی عرب ہے اور یورپ ہے. صحیح ہے. ان 3 اطراف سے ہمارے پاس لوگ آئے. جی. اب پہلے تو میں تو فرقہ بندی کی بات ہی نہیں کرتا, کرنی بھی نہیں چاہیے. لوگ ہمارے سوشل میڈیا پہ لگے رہتے تھے, لیکن بات یہ ہے کہ اس میں بھی حکومتی حکمت عملی کی ناکامی آپ کہیں, اس لیے کہ جو آپ کے زائرین سعودی عرب سے آ رہے تھے, جو آپ کے زائرین ایران سے آ رہے تھے, یا جو آپ کے لوگ یورپ سے آ رہے تھے, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کوارنٹائن کرتے ان کو, درست ہے, اور انہیں ٹیسٹ کے بعد واپس بھیجتے. درست ہے. شروع میں آپ نے لاپرواہی دکھائی, وہ کیا نہیں, تو وہ پھیلتا گیا. اب جس چیز کو وہ ملے, اگر کوئی پازیٹیو لوگ تھے تو وہ جس چیز کو ملے کرونا پھیلتا گیا. اب کرونا کے پھیلنے کی جو ریشو ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے, اس میں ضربیں لگتی جاتی ہیں. صحیح. اس میں نفی کا تو چکر ہی نہیں نا. لیکن آپ نے اپنی بات یاد رکھیے گا, اس میں جب آپ نے باہر سے آنے والوں کی بات کی تو یہاں اس سے ایک تھوڑا سا اس سے ربط ہے اس بات کا. کہا گیا کہ بلوچستان گورنمنٹ نے اپنی کوئی وہ ذمہ داری نہیں دکھائی, اور بہت سارے جو زائرین خاص طور پر آئے تھے ایران والی سائڈ سے, انہوں نے کہا جناب کہ نہ وہاں واش روم تھے, نہ وہاں کوئی پوچھ گچھ تھی, نہ کوئی وہاں صورتحال تھی, نہ وہاں کوئی ڈاکٹر تھا, نہ وہاں پیناڈول تھی, نہ کوئی ٹیسٹ تھا. بس اکٹھے رکھا سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو, اور اگر ان میں سے کسی ایک کو تھا تو وہ خطرہ پیدا ہوا جو ایسے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ پھیلتا ہے 5 10 15 بندوں کو اور کو ہو گیا. اب آگے جب وہ لوگ سندھ گئے تو سندھ گورنمنٹ نے ان کو روک کے ان کے ٹیسٹ کیے, اور اس کے بعد ان کے لوگوں کا پھر صورتحال پتہ چلی کہ معاملہ خراب ہو رہا ہے. گزارش یہ ہے کہ وہاں تفتان بارڈر پہ واقعی کوئی بلڈنگ نہیں تھی, خالی میدان تھے, مگر یہ تو حکومت بلوچستان کی ذمہ داری تھی جی کہ ان کو وہ جو خالی میدان تھا یا بے آباد علاقہ تھا اس میں سے ٹریول کراتے, اور بلوچستان کے کسی مقام پر, بہت سے شہر ہیں بلوچستان میں, ایسے ہی ہے, وہاں لاتے, کوئی کالج یونیورسٹی فارغ کراتے, خالی کراتے, کوئی اسکول کراتے, وہاں ان کو ٹھہرا دیتے اور وہاں ان کا ٹیسٹ کر کے آگے بھیجتے. یہ انہوں نے غلطی کی. دوسری ہمارے ایئرپورٹس پہ بھی غلطی ہوئی کہ ہم نے ایئرپورٹ پہ جتنے لوگ آئے ان کو جانے دیا. تو یہ سب سے پہلے کام میں کریڈٹ دوں گا مراد علی شاہ کو. مراد علی شاہ نے سب سے اچھا کام کیا, وزیر اعلیٰ جو ہیں سندھ کے. بالکل صحیح. انہوں نے جب ان کو یہ خبر ہوئی, انہوں نے سب سے پہلے پاکستان میں یہ ایکشن لیا. انہوں نے جو ایئرپورٹ سے لوگ آئے, فلائٹس چیک کرائی, اچھا انہوں نے اداروں کو لگایا, آتے پتے چیک کرائے, کن کن گھروں میں وہ گئے, اچھا ان سب کو کوارنٹائن کیا, کنٹرول کرنے کی کوشش کی. انہوں نے لاک ڈاؤن بھی کیا. ہماری وفاقی حکومت جو تھی وہ کہتی رہی کہ جی لاک ڈاؤن نرم ہونا چاہیے, پہلے تو ہونا نہیں چاہیے, اچانک پھر لگ گیا. صحیح ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اس میں ایک ناقص حکمت عملی اپنائی گئی, اب اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. اچھا پھر جب چلے, شروع میں جب ناقص حکمت عملی اپنائی گئی, اس کے بعد جب ہوش آیا تو حکمت عملی کو طے کیا گیا اور لاک ڈاؤن کر دیا گیا. شاپنگ سینٹرز کے, دکانوں کے بھی ٹائم طے کر دیے گئے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمارے تاجر برادران جو ہیں وہ بڑے احتجاج ان کے سامنے آئے, اور ان میں سے شاید کوئی کورٹ میں بھی چلا گیا ہو یا کسی نے اپروچ کیا ہو. تو پھر عید سے پہلے ایک ڈیسیژن ایسا آیا کورٹ کی طرف سے کہ سارے شاپنگ مال کھول دیے گئے. اب جو ہی شاپنگ مال کھلے تو توبہ توبہ, اتنا رش بازاروں میں ہو گیا, مارکیٹوں میں ہو گیا, تو جو سوشل ڈسٹینس کا عنصر تھا وہ غائب ہی ہو گیا. صحیح. وہ جو سماجی فاصلہ تھا وہ نہ رہا. اتنی بھیڑ تھی بازاروں میں, مارکیٹوں میں, تو کرونا پھیلتا گیا. نہیں لیکن برلاس صاحب ایک دن چلیں کورٹ کا کھلا ڈلا ایک میسیج سا آیا, اس پہ بڑی لہدیں بھی ہوئی, لیکن اگلے دن کورٹ نے پھر اپنے ڈیسیژن میں واضح کیا کہ یہ زیادہ سے زیادہ عید تک ہے. گورنمنٹ چاہتی تو عید کے بعد اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی. ابھی آپ نے اپنے کالم میں بھی لکھا, آپ نے اپنے شو میں بھی بات کی کہ 5 بجے تک کر دیں, پھر اس کو بڑھا کے 7 بجے تک کر دیا گیا. اس کا مطلب ہے تاجر مافیا بہت زیادہ مضبوط ہے, ان کی سیل کی زیادہ ضرورت ہے. عام آدمی جو مر رہا ہے, جو بندے, ان کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو عید تک وہ خالصتاً انتظامی فیصلہ تھا, انتظامیہ کو کرنے دینا چاہیے تھا. عید تک بھی کر دیا تو وہ جو 5-6 دن ملے
ان 5-6 دنوں میں ہمارے بازاروں میں، مارکیٹوں میں اتنا رش رہا، اس سے کرونا بہت پھیلا۔ ایک روز میں ایک میٹنگ میں مجھے جانا پڑ گیا، تو وہاں کچھ افسران پریشان تھے، تو ہیلتھ منسٹری سے متعلقہ میں نے کہا آپ پریشان ہیں، خیر ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ سب کھول دیا ہے، ہم پریشان اس لیے کہ جب عید کے بعد آئیں گے تو ہزاروں مریض ہمارے سامنے ہوں گے، اور ہمارا ہیلتھ سسٹم تو اتنا اچھا نہیں ہے جو یہ سب کچھ سنبھال سکے۔ اب وہ جو دنیا فرسٹ ورلڈ ہے اس کا ہیلتھ سسٹم جواب دے گیا ہے، جہاں بڑی سہولیات تھیں، بڑے ہسپتال تھے، بڑی کیئر ہوتی تھی، تو ہمارے ملک کا تو پہلے ہی آپ کو پتہ ہے ہسپتالوں کی کیا صورتحال تھی۔ اچھا، اگر آپ کو تقابلی جائزہ لینا پڑے وفاقی حکومت کی عقل مندی کا اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا، تو آپ کس کو زیادہ نمبر دیں گے کہ کس کی حکمت عملی بہتر رہی ہے کرونا روکنے کے لیے؟ اب میں اس بحث میں اگر پڑھوں، ویسے تو نہیں پڑھنا ویسے آپ کے چاہیے، دونوں طرف دوست ہیں، اس لیے میں نے آپ کو جان بوجھ کے تو پھنسایا میں اس نے معاملے اس میں بھی۔ لیے اب آپ کہوں کیا گا، کہتے کیا ہیں؟ اب دونوں کا موقف سنیں تو دونوں کا موقف درست ہے۔ مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن سخت ہونا چاہیے، اس سے کرونا پھیلے گا نہیں۔ درست ہے۔ اب دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان جو ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ اگر ہم لاک ڈاؤن سخت کر دیں گے تو ایک تو ہماری معیشت پہلے ہی بڑی خراب ہے، وہ مزید اس کا بٹھا بیٹھ جائے گا، اور یہ جو دیہاڑی دار مزدور ہے وہ کدھر سے کھائے کمائے گا؟ صحیح، یہ ایک سوال تھا ان کے سامنے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے احساس پروگرام کے ذریعے پیسے بھی بانٹے، جی بالکل صحیح، مگر ہمارے پاس پیسے تھے ہی کتنے جو ہم اتنے مہینے تو نہیں بانٹ سکتے، صحیح، ایک آدھ مرتبہ بانٹ دیے جی ہاں، تو اب صورتحال پھر وہیں کی وہیں کھڑی ہو گئی۔ صحیح، ابھی بھی اب یہ ہے کہ دو طرح سے اب لوگوں کو مقابلہ کرنا ہوگا۔ ایک تو کرونا سے خود بچنے کی کوشش کریں، لوگ سوشل ڈسٹنس کا احترام کریں، لوگ ایک دوسرے کو ملنے ملانے سے گریز کریں، صحیح ہے، اور گھروں میں بھی کوشش کریں کہ اپنے ٹاولز الگ رکھیں، صحیح ہے، اور یہ کوشش بھی ہونی چاہیے کہ یہ جو ہماری قوت مدافعت بڑھانے والی چیزیں ہیں وہ کھائی جائیں۔ وہ کھائیں۔ نہیں، یہ دیسی لوگ تو چیزیں سارا کھائیں۔ یہی یہ کریں تو گے ہو گیا لوگوں کا۔ جی۔ اب حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ دکانوں کی اب یہ عجیب و غریب سوچ ہے کہ 5 دن کے لیے کھول دو، 2 دن لاک ڈاؤن ہو کر دو۔ سکتا ہے کرونا نے کان میں بتایا ہو کہ 2 دن مجھے ریسٹ بھائی کرنے دیجیے، 2 دن کو چھٹی ہوتی ہے۔ ہاں، کرونا چھٹی پہ ہوگا نا۔ یہ عجیب ویسے معاف منطق کرنا، ہے۔ یہی سوال چیف جسٹس صاحب نے بھی کیا تھا، ابھی کرونا نے کسی کو آپ کو بتایا ہے کہ میں اتنے سے اتنے بجے تک جو ہے حملہ کرتا ہوں اور اسے اتنے تک نہیں کرتا ہوں؟ اچھا، جو اس پہ تو مجھے بھی خیر اعتراض ہے کہ 2 دن آپ کیوں لاک ڈاؤن کرتے ہیں اور 5 دن کیوں چھوڑتے ہیں؟ یا تو کریں یا نہ کریں۔ مظہر برلاس صاحب، یہ جو ایک پوائنٹ ہے نا کہ غریب مر جائے گا، غریب کو یہ ہو جائے گا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ غریب جو ہے وہ تو بیچارہ پہلے ہی مر رہا ہے، اس کے پاس پہلے ہی کھانے پینے کا بہت عجیب و غریب اس کی کیفیت ہوتی ہے، اور اب اس کو اپنے آپ سے بیماری سے بھی بچانا ہے۔ جن کو بیماری لگ گئی ہے ان کو دوائی بھی لینی ہے، اس کا ٹیسٹ بھی افورڈ نہیں کر سکتے، اور اس عجیب ایک، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس غلط فیصلوں کی وجہ سے، جنہیں میں تو بہرحال غلط ہی سمجھتا ہوں، کہ ڈبل مصیبت میں ڈال دیا، غریب کا فائدہ کرتے کرتے اس کو نقصان میں ڈال دیا۔ اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے کرونا کے بارے میں جو حکمت عملی اپنائی گئی اس پہ بات ہو رہی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ چین اور ایران پہلے اور تیسرے نمبر سے 11ویں اور 13ویں نمبر پہ پہنچ گئے، کیونکہ انہوں نے شدید ترین لاک ڈاؤن کیا، چیک اپ کا سسٹم ٹھیک کیا، لوگوں کو باؤنڈ کیا کہ اپنے گھروں میں رہیں۔ لیکن اس کے برعکس ہماری پالیسیاں ڈھیلی ڈھالی رہیں، اور آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم 17ویں نمبر پر پہنچ چکے ہیں، اور تعداد میں ہم چین سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ مظہر برلاس صاحب، دیکھیے، چین والوں نے تو لاک ڈاؤن کیا ووہان میں لاک ڈاؤن کیا، اور انہوں نے اس کو پھیلنے نہیں دی۔
ایرانیوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک تو پوری قوم کا ٹیسٹ کیا، بالکل پھر انہوں نے قرنطینہ شہر بنائے، بالکل شہروں کے شہر سہولیات دے، بالکل صحیح ہے۔ اور جو لوگ پازیٹیو تھے انہیں کوارنٹائن کر دیا۔ ہمارے ہاں نہ تو شہر بچ سکے، جی ہاں، نہ ہماری اور کوئی حکمت عملی ہوئی۔ اب بات یہ ہے کہ پاکستان میں 70% لوگ دیہاتوں میں ہیں، دیہاتوں کے لوگوں کا کھانے پینے کا مسئلہ نہیں، جی ہاں، اناج ان کے پاس ہے، سبزیاں وہ خود اگاتے ہیں، چاول ان کے پاس ہے۔ ایسے ہی، اب 30% آبادی رہ گئی جو شہروں میں ہے، 30% میں 20% وہ ہیں جنہیں فکر نہیں ہے، جی ہاں، 5% وہ ہیں جو گزارا کر سکتے ہیں، جی اب 5% ہیں وہ مزدور جو دہاڑی دار جنہیں آپ کہتے ہیں۔ جی، تو 5% آبادی کے لیے 95% آبادی کو اور کرونا وہ کا بھی شکار کیا 5% جا وہ رہا ہیں ہے۔ جو اس سے بالکل بھوکے نہیں مریں گے، بلکہ میں نے بہت سارے مزدوروں سے دیکھا پچھلے دنوں میں، جب لوگوں کو ضرورت پڑی تو مزدوروں نے کہا بھائی ہمیں 4-5 ہزار روپے ویسے ہی ڈیلی مدد لوگ دے کے چلے جاتے ہیں، ہم کیوں مزدوری کریں؟ یہ صورتحال ہے۔ اور سن لیں، ہاں جی، یہ جو آپ نے بات کی نا بہت اچھی۔ میرے ایک دوست ہیں لاہور میں، بزنس مین ہے، انہوں نے کہا یار میری فیکٹری میں کوئی کام مجھے ملا ہوا تو آج کل میں بنوا رہا ہوں چیزیں، یہی کرونا سے ریلیٹڈ کوئی چیزیں۔ تو اس نے کہا عید سے پہلے جو مزدور میرے پاس آئے تھے وہ عید کے بعد آئے نہیں، تو میں نے پوچھا اپنے مینیجر سے کہ بھائی وہ، انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آنے کی، ہمارے پاس پیسے لوگ دے جاتے ہیں بہت ہے۔ تو مزدوروں کا تو یہ حال ہے، تو پھر آپ لاک ڈاؤن نرم کیوں کرتے ہیں؟ بہرحال میرا خیال یہ ہے کہ ہم دونوں بھائی اس بات پہ تو کم از کم متفق ہیں کہ شدید ترین لاک ڈاؤن ہونا چاہیے اگر لوگوں کو بچانا ہے تو، بالکل، اگر بچانا ہے تو۔ ورنہ یہ ایسی پوزیشن پہ اٹلی والی پوزیشن پہ چلے جائیں، اور ہمارے پاس تو وہ تو بڑے جدید ترین لوگ ہیں، ان کے پاس تو نظام ہے، پھر بھی وہ چیخ پڑے تو ہمارا تو نظام اچھا، ہی سبحان ایک اللہ اور ہے۔ بات بھی قابل غور ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے اس میں قوت مدافعت کی کمی ہے۔ بالکل صحیح، اچھا، یہ میں سوچتا رہا بھائی یہ کیوں ہوئی؟ ایسا ہے کہ وہ کیا ہے، چپس کھاتے ہیں، جی ہاں، فرائز کھاتے ہیں، جی جی، اچھا جی برگر کھاتے ہیں، پیزاز کھاتے ہیں، پیزاز کھاتے ہیں، جی جی، تو جتنی خوراک ان کی یہ فاسٹ فوڈ جو ہے، جی ہاں، یعنی جس میں قوت مدافعت نام کی چیز ہی نہیں ہوتی، وہ کھاتے ہیں، اور جو اصل چیزیں ہیں جو قوت دینے والی وہ کھاتے نہیں ہیں، صحیح۔ تو اس لیے ان کا تو امیونٹی سسٹم ہی کمزور ہے۔ بہرحال چلیں، یہ ہماری ایک بات چلی گئی کہ اس میں کرونا کے حوالے سے کوئی شدید ترین لاک ڈاؤن کے بغیر کوئی حال نظر نہیں آ رہا، کیونکہ صورتحال تو بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اب پاکستان تو میں۔ ہمارے افسران جو ہے وہ ہلاک ہو رہے ہیں، افسران جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ڈاکٹر، جرنلسٹ اور مختلف متعلقہ اداروں کے لوگ۔ سٹیل ملز کے حوالے سے ایک فیصلہ کیا گیا، 9350 لوگوں کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سے پہلے ماضی میں بھی کچھ باتیں کی جاتی رہیں، ماضی میں اس ملز کو چلانے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنے کی بات کی گئی تھی وہ ہم آپ کو پہلے سناتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جو ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ اس کمیٹی کی رپورٹ نے اس بات کو ثابت کر دیا، سٹیل مل جو ہے ایک منافع بخش ادارہ ہو سکتا ہے، انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ اس کی ریوائیول کا پلان کا ایک براڈ جو اسٹریٹجی ہے وہ اپروو کر دی گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے گا۔ اور میں یہ بھی بتا دوں، آپ کو خوشخبری بتا دوں، سٹیل مل کے جو لوگ ہیں اور جو قوم کے لیے بھی میں خوشخبری دے دوں کہ دنیا کے بہت بڑے ادارے ایسے ہیں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر حکومت پاکستان سے مل کر اپنا سرمایہ بھی لگانے کو تیار ہے اور سٹیل مل کو دوبارہ چلانے کے لیے بھی تیار ہے۔ جی، یہ تو اسد عمر صاحب نے جو کہا وہ ہم آپ کو سنایا۔ اس سے پہلے جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب جب کہ وزیر اعظم نہیں تھے، وہ اس حوالے سے کیا کہا کرتے تھے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ وہ آرام سے بڑے بڑے محلوں میں اربوں پتی بن کے رہ رہے ہیں، اور اس کی قیمت کس نے ادا کی؟ محنت کا سٹیل مل کے مزدوروں نے۔ یہی ملک ہم کیسے اٹھائیں گے؟ یہی سٹیل مل ہم کیسے ٹھیک کریں گے؟ مینجمنٹ لا کے، پرائیویٹائز کر کے نہیں، مینجمنٹ ٹھیک کر کے، اور اسی نئی مینجمنٹ سے یہ سٹیل مل انشاءاللہ پھر سے نفع کمائے گی۔ جی، اب یہی مل کتنا منافع کمائے گی جی مینجمنٹ تبدیل کر کے؟ اچھا، ایک بات علی رضا صاحب یاد رکھیے گا، جب کوئی بھی شخص یا کوئی بھی پارٹی
اقتدار سے باہر ہوتی ہے تو اس کی باتیں اور ہوتی ہیں، جی جب اقتدار میں آ جاتی ہے تو اور ہوتی ہے۔ یہ باتوں میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے اچھا اس پارٹی کو تو میں اس لیے تھوڑی سی رعایت دیتا ہوں کہ یہ کبھی اقتدار میں نہیں رہے تھے، صحیح ہے، ان کو اصل صورتحال کا پتہ ہی نہیں تھا کہ ملکی خزانے میں کیا ہے کیا نہیں، صحیح، جو ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا صحیح ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا۔ پھر ان کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ جو ادارے خسارے میں جا رہے ہیں یہ کیوں خسارے میں جا رہے ہیں۔ اب پاکستان میں جو ادارے خسارے میں جا رہے تھے ابھی بھی جا رہے ہیں، ان میں سیاسی بھرتیاں بہت ہوئیں، نااہل بھرتی کر لیے گئے۔ صحیح ہے، یہ کسی دن بات بلکہ پی آئی اے پہ بھی بات کریں جدھر جعلی ڈگریوں کے بہت سے لوگ بھرتی ہوئے ہیں، بالکل کریں گے، ٹھیک ہے، بالکل، آپ خود بھی جانتے ہیں اسلام آباد کے کئی جو سرکاری ادارے ہیں انفارمیشن گروپ کے، جی جی، اس میں جعلی ڈگریوں والے بندے کتنے بھرتی ہوئے تھے بالکل صحیح ہے، اور سیاسی بنیادوں پر ہوئے تھے، بالکل، اور پھر ان کو نکالنا پڑا، نکالا گیا، ابھی بھی نکالا کہیں نہ گیا۔ کہیں پائے جاتے اچھا، ہوں گے جو بچے ہوئے ہوں گے کچھ۔ اور جب نکال دیے جاتے ہیں تو پھر وہ احتجاج کرتے ہیں، پھر وہ باتیں کرتے ہیں۔ ایسے ہی، تو اگر یہ اتنے اہل تھے اسٹیل مل والے تو بھائی یہ خسارے میں کیوں جا رہی تھی؟ صحیح ہے، سال ہا سال سے خسارے میں یہ مل جا رہی تھی۔ آپ دیکھیے کوئی حکومت نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ آپ کو پالے، آپ کوئی کما کے تو دیں، صحیح ہے، کما کے نہیں دیتے، آپ برابر تو کریں، صحیح ہے، برابر بھی نہیں کرتے اور کما کے بھی نہیں دیتے، تو کیا حل تھا؟ تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے بڑی مہربانی کی ہے ان کے ساتھ، ورکرز کے ساتھ، صحیح ہے، کہ ان کو گولڈن ہینڈ شیک دے کے فارغ کیا ہے، صحیح ہے، پیسے دے کے فارغ کیا ہے صحیح ہے، کہ جاؤ ناہلو نکمیو جان چھوڑو ہماری۔ اور ابھی بھی کم از کم 23 لاکھ سے زیادہ، کوئی 23 لاکھ کے لگ بھگ فی ایک اوسط درجے کا جو ملازم ہے اس کو دیے جائیں گے۔ ہاں جی، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ بھی حکومت کو مجبوراً لینا پڑا۔ کیوں لینا پڑا؟ وہ جو اسد عمر صاحب نے بات کی تھی نا کہ بہت سی پارٹیاں ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کرنا چاہتی ہیں، اب جب ان پارٹیوں سے بات ہوئی ہوگی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو اپنے بندے لائیں گے جو اہل ہوں گے، جو کام کریں گے، صحیح ہے، یہ آپ کے نکمے جو بندے ہیں یہ تو کام کے نہیں ہیں، ہم ان سے کیا کام لیں گے، صحیح ہے، اور یہ تو ہمارا کام بھی خراب کریں گے۔ تو کل ہم نے بتایا بھی تھا جی جی، کہ جو یہ روس ہے وہ $3 بلین خرچ کر رہا ہے سٹیل مل پہ، صحیح ہے، تو وہ یہ تحفہ بھی انہی کا ہے، سٹیل مل تو لگائی انہوں نے تھی نا، لگائی تھی، بالکل صحیح، تو وہ چلا کے بھی دکھا دیں گے۔ لیکن وہ تو بیچارے پریشان تو ہوں گے کہ ہم نے لگا کے دی تھی اور ہمارے کیا وین تھے، اور اس کا انہوں نے، اس قوم نے اس کا بیڑا کیسے غرق کیا، کام چوروں نے ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھیے یہ ہمارا جو پی آئی اے تھا کیا لوگ دیکھنے آتے تھے بھائی، 60 میں ہمارا جہاز گیا چائنا، بوئنگ، جی، یہ پہلی ایئر لائن تھی ایشیا کے جس کے پاس بوئنگ تھا، ایسے ہی، تو چینی دیکھنے آئے۔ اب دیکھو چینی کدھر پہنچ گئے، وہ جہاز دیکھنے آئے کہ ہم بوئنگ طیارہ تو دیکھ لیں کیسا ہے۔ اچھا میں ایک دن تصویر دیکھ رہا تھا جان ایف کینیڈی کی بیگم کی، وہ سلوٹ کر رہی تھی پی آئی اے کے سٹاف کو کہ اتنی شاندار ایئر لائن، اور بڑی معذرت پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی، بھائی یہ جو ہمارے نام نہاد جمہوری لیڈر پھر ہیں انہوں نے بچے دیے نا، پی آئی اے نے بچے تو دیے ہیں نا، یہ تو مانے نا کہ پی آئی اے سے جو ایئر لائنز نکلیں جدھر آپ اشارہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر ہمارے سیاستدان جو ہیں ہم اگر کہیں تو وہ برا مانتے ہیں، وہ بھائی آپ لوگوں نے اپنی ایئر لائنیں بھی نکال لی بیچ میں سے، کچھ نے اپنے خرچے نکال لیے اور ناجائز بھرتیاں کر دی، بھرتیاں بھی اچھا وہاں جگہ جگہ پہ کرپشن ہے، پی آئی اے میں بھرتی کے وقت الگ کرپشن ہے، پھر جو شیڈیولنگ ہوتی ہے اس میں بھی کرپشن ہے کہ وہ جی امریکہ جا رہی ہے فلائٹ تو میں نے جانا ہے، ہاں جی، اچھا ایسے تو یہ لو بھائی پیسے بابو میرا ادھر ڈیوٹی لگا دو۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بیچارے رشوت پہ یقین نہیں رکھتے تو ان کو انٹرنیشنل فلائٹس ہی نہیں ملتی،
بالکل صحیح ہے. چلیں پی آئی اے پہ اسپیشل انشاءاللہ ایک پروگرام کریں گے, لیکن فی الحال تو ہم یہ اسٹیل ملز کی بات کر رہے تھے, اور یہ آپ نے اقرار کیا کہ قول و فعل میں عموماً تضاد اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں نے کام ہوم ورک نہیں کیا ہوا ہوتا اپوزیشن میں جب ہوتے ہیں. کرونا ہے نا, ہاں جی, ورنہ ہمارے سیاسی پارٹیاں نکل آتی, جلوس نکالتی یہ اسٹیل مل والوں کے ساتھ کہ یہ جی معاشی قتل ہے, یہ فلاں. ابھی بھی وہ کوشش کر رہے ہوں گے, لیکن ان کی کوئی بات نہیں سننی چاہیے. یہ نکمے اور نااہل ہیں اسٹیل مل والے, ان بندوں کو فارغ کر کے اچھا کیا. اور میں سمجھتا ہوں حکومت نے نیکی کی ہے, پاکستان کے ساتھ بھی نیکی کی ہے, ان لوگوں کے ساتھ بھی کر دیے کہ لو پیسے جاؤ جان چھوڑو. اپنی دکان کوئی بناؤ, اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرو, اور اپنا جو سلسلہ چلتا ہے چلیں. یہ جناب ٹڈی دل نے 53 اضلاع 53 ڈسٹرکٹس میں تباہی پھیلا دی ہے. وہ کسان بیچارہ جو پہلے کرونا سے متاثرہ, مہنگائی سے متاثرہ, کھاد کی قیمتوں سے متاثرہ, اوپر سے یہ آفت آ گئی ہے. اور یقین جانیے میں خود میرے اپنے کچھ معاملات اس میں ڈسٹرب ہوئے کہ آئی ہے اس انداز میں, اور وہ جناب گھنٹوں میں چٹ کر کے چلی گئی ہے. لو جی, جو ٹڈی دل ہے نا, ابھی دیکھیے ہم کرونا پہ بات کر رہے تھے, ایک وبا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ سختی ٹال دے. یہ جو ٹڈی دل ہے یہ ایک عذاب ہے, آسمانی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے. صحیح ہے. اور جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ 55 ڈسٹرکٹس میں یہ اس نے حملہ کیا ہے. اب کرونا کی آمد کے بعد ہم تھوڑے مطمئن تھے, اس لیے کہ ہمارا ملک زرعی ہے, ہمیں اناج کی فکر نہیں ہوگی, ہم بھوک سے نہیں مریں گے. لیکن یہ جو ٹڈی دل والا عذاب آ گیا ہے یہ تو ہمیں بھوک سے مار دے گا. ایسا ہی ہے. ہمارے پاس فصلیں اجڑ گئیں, اور یہاں بھی حکمت عملی ناکام ہے. کیسے؟ وہ بھائی سپرے کرنا چاہیے تھا ان کو, ایسا ہی ان کو ٹڈی دل کو بھگانا چاہیے تھا, مارنا چاہیے تھا. اچھا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 121 مربع کلومیٹر پہ سپرے کیا ہے, اور فخر امام صاحب نے بھی بات کی, انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ اور ہیلی کاپٹرز وغیرہ مل رہے ہیں اور ہم اس میں. لیکن اصل جو المیہ ہے نا اس وقت مظہر برلا صاحب, دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ سعودی عربیہ اور یمن اور اس علاقے کا جو صحرا ہے نا, وہاں یہ اس نے پرورش پائی تھی, اور وہ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ہمارے صحرا میں ٹھکانہ کر رہی ہے. اگر یہ یہاں ٹھکانہ کر گئی تو یہ ہمارے مستقبل کے لیے بھی بڑی خطرناک ہے, اس لیے اس کو مارنا بہت زیادہ ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اور جیسا کہ آپ نے بتایا یہ لمحوں میں فصل کو چٹم کرتی ہے. وہ ادھر سے آیا ایک لشکر بیٹھا اور ٹنڈ منڈ ہو گئے وہ سارے درخت, کھا جاتے ہیں. جی ہمارے پاس تھوڑا وقت رہ گیا, پھل بھی کھا جاتے ہیں, ایسے ہی فصلیں بھی, ایسے ہی سب اجاڑ کے پتے تک ہر چیز چٹ کر جاتے ہیں. اور وہ فکر سے ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ 35,000 افراد کی جو غذا ہے وہ ایک دن میں یہ ایک لشکر اس کا کھا جاتا ہے. اتنا یہ کھاتی بھی ہے. اس طرح کا غذائی قلت بھی پیدا ہو سکتی ہے. کہنے کو ٹڈی دل, کہنے کو یہ ٹڈی دل ہے, لیکن خدا کا بہرحال. اچھا جی, وزیر اعظم عمران خان بھی اس پہ بات کر چکے, ہمارے سپہ سالار جناب قمر جاوید باجوہ صاحب بھی بات کر چکے. کل پھر اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی. یہ بھارت کو یہ فالس فلیگ آپریشن کا شوق کیوں چڑھا ہوا ہے؟ اس کے خطرات جو ہیں, اس کا اتنا سبق لینے کے باوجود, نیپال میں مار کھانے کے باوجود, لداخ میں مار کھانے کے باوجود, مقبوضہ کشمیر میں حکمت عملی ناکام ہونے کے باوجود آرام نہیں آ رہا. اچھا مجھے آپ بتائیں کہ آرام کیوں آئے؟ لداخ میں انہوں نے چین سے مار کھائی. وہ جو سکم سیکٹر ہے نیپال اور بھوٹان کے درمیان, وہاں چین سے مار کھائی جو تبت سے جڑا ہوا ہے. اچھا, جو سڑک تعمیر کرنے کی کوشش کی نیپال کے قریب, وہاں مار کھائی, انہوں نے نکال دیا. صحیح ہے. ایک نقشہ نیا جاری کیا ہے بھارت نے, جی, جس میں وہ جو 8 چوٹیاں تھیں جو پہلے بھارت اپنے نقشے میں دکھاتا تھا, اب بھارت نے 4 چوٹیاں دکھائی ہیں. صحیح. 4 انہوں نے کہا کہ یہ چین سرنڈر کر گیا نا بھارت. جی بالکل نقشے میں. نیپال نے نیا نقشہ جاری کر دیا ہے. بھوٹان بھی باتیں کر رہا ہے. صحیح.
اب وہ سمجھتا ہے کہ نیپال کے پیچھے تو کھڑا ہے چین، وہ سکم اور تبت کے ساتھ کھڑا چین ہے، درست ہے، ملکی معیشت ان کی غرق ہو رہی ہے، 20 بینک بند ہو گئے ہیں انڈیا میں، 16 ارب ڈالر نکال لیے ہیں مغربی ملکوں نے۔ اچھا، جو عرب ملک ہیں وہ انویسٹ نہیں کر رہے، وہ بھی نکال رہے ہیں۔ صحیح ہے، اربوں سے انڈین لوگوں کی نوکریاں ختم ہو رہی ہیں، صحیح ہے، چونکہ جب انہوں نے یہ پیسہ مسلمانوں کے خلاف قانون بنایا شریعت کا، تو عربوں میں تھوڑی سی کچھ غیرت جاگی، اور خاص طور پر خواتین میں اور شاہی فیملی کی۔ تو عربوں کو انہوں نے اس طرف راغب کیا کہ ہم سے کما کے یہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں۔ صحیح، اب انڈین وہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، صحیح ہے، اور انڈیا چونکہ پرو امریکہ ہے، جی، تو جو عرب ہیں وہ پرو چائنا ہوتے جا رہے ہیں۔ یو اے ای نے اپنا آئی ٹی کا سارا ٹھیکہ جو ہے ہواوے کو دے دیا ہے۔ تو ہے جب ووہان میں کرونا تھا تو قطر نے امدادی اشیاء بھیجی، صحیح، سعودی عربیہ نے بھی بھیجی۔ صحیح، اب یہ جو سارے عرب ملک، اچھا جارڈن بھی اس طرف جا رہا ہے، صحیح ہے، تو ایران پہلے سے چائنا کے ساتھ ہے، درست ہے، تو یہ جو سارا خطہ ہے یہ چائنا کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ جب وہ چائنا کی طرف رجوع کر رہے ہیں تو وہ پرو امریکہ ملک کے لوگوں کو کیوں رکھیں گے؟ صحیح، تو ایک طرف سے وہ چھٹی ہو رہی ہے، ملکی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ صحیح، اچھا، کم از کم 8 سے 10 بڑی آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، کم از کم، زیادہ چل رہی ہیں لیکن یہ وہ ہیں جن میں شدت ہے۔ صحیح ہے، اب مجھے بتائیں کہ اچھا افغانستان میں انہیں ناکامی ہوئی، جب ہر طرف سے ناکامی ہو رہی ہے تو وہ اپنے لوگوں کو کیا جواب دیں؟ اب لوگوں کو جواب دینے کے لیے، چونکہ پاکستان اور انڈیا کی ٹسل ہمیشہ سے رہی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کا ایک کبوتر بھی ماریں گے تو ہماری واہ واہ ہو جائے گی، چین اپنا نیپال میں ہم 10 کبوتر بھی مار دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ صحیح ہے۔ یہ جو اتنی ناکامیاں ہیں، تو اتنی ناکامیوں کی وجہ سے لگتا ہے کہ جناب مودی کی ذہنی کیفیت بھی بڑی ڈسٹرب ہو گئی ہے، اور ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ ناظرین، آج اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔